قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر بارگاہ ملکوتی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سرزمین ضامن آہو مشہد مقدس سے سلام پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ ماہ مبارک رمضان جو عظمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور بفضل الہی آج ہم نے درس کے لیے بہترین شخصیت کے مالک، عالمی رہنما اور خطیب حرم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد عباس نقوی حفظہ اللہ کو انوائٹ کیا ہے. اور آگاہ کا بہترین موضوع ہے، اور آگاہ کا موضوع ہے مقام حسنین از نگاہ پیغمبر اعظم، فلسفہ صلح حضرت امام حسن و قیام امام حسین علیہ السلام. تو آگاہ کی خدمت میں چلنے سے پہلے آپ تمام مومنین کرام، خصوصاً ان مومنات کی جانب سے جنہوں نے خصوصی مولا کی بارگاہ میں سلام کا حکم صادر فرمایا ہے، تو ان کی نیابت میں سلام خاصہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا المرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. عزیزان محترم، ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان جس کی برکتیں، جس کی کرامتیں، جس کی نعمتیں بلا حساب ہیں، جس کو ہم احصا بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اب معاملہ یہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ خصوصیات ہیں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، جس میں 15 ماہ مبارک رمضان ہے، یا جو ہے وہ 19، 21 اور 23 ماہ مبارک رمضان ہیں. تو شب شہادت ہے، شبہائے قدر ہیں جنہیں شب احیاء کہا جاتا ہے. تو یہ ایام بہت ہی اہم ایام ہیں. انشاءاللہ ان سب پہ گفتگو ہوگی. آج میں ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت اور کام والا موضوع لے کے آیا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی حدیثیں، بہت ساری ایسی روایتیں، بہت سارے ایسے فرامین معصومین کے، حتیٰ سرور کائنات حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنے اور دیکھے اور پڑھے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین قاما او قعدا. امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ جائے، مطلب صلح کرے، دونوں امام ہیں. دوسرے مقامات پر الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یا پھر کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یعنی بہت سارے مقامات پر حسنین کریمین کو ختمی مرتبت نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھا ہے.
ظاہر ہے کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ مختص ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر مقام پر ان سب کو ساتھ رکھا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی عجیب ہے جو سوال عام طور پر کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے، حسین علیہ السلام نے جبکہ دونوں بھائی امام بھی ہیں، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ جائیں کچھ بھی ہو، دونوں جگہ پر دونوں اماموں کو ساتھ رکھا، سارے کے سارے امام تینت اور فطرت کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ظالم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام ظالم کے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔ اب یہ دو اپوزٹ کام ہیں، دو بالکل متضاد کام ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام ظالم کے ساتھ لڑے اور دوسرا امام، دوسرا اس کا بھائی ظالم کے ساتھ ہاتھ ملائے؟ تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ یہ سوال اٹھایا گیا، لیکن یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ دیکھیے گا سوال کی نوعیت بڑی عجیب ہے۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی، حسن علیہ السلام سے صلح کی گئی ہے۔ اب دونوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی۔ حسین سے جنگ کی گئی ہے، حسن سے صلح کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا جب فاعل غیر ہو تو علت بھی وہی بنتا ہے، علتیں بھی وہی اسی کے پاس ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے صلحیں وہ کرتے ہیں جن میں جو ہے وہ خوف اور ڈر لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں ڈر تھا وہاں پر صلح کی پیشکش کی گئی امام علیہ السلام کہ ہم صلح کرتے ہیں، امام نے کچھ شرائط پیش کی۔ بہرحال سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے فزیکلی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ میں ابھی میرے پاس یہ سامنے ایک رومال رکھا ہوا ہے، یہ میں اس کے ذریعے سے آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اگر میرے ناظرین میری طرف دیکھیں گے تو ان کو میں صلح امام حسن کا فزیکلی نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کپڑا نجس ہو جائے تو اس کے پلیت ہو جائے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے 3 مرتبہ دھویا جائے گا، 3 مرتبہ نچوڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ صرف دھونے سے پاک نہیں ہوتا، نچوڑنا بھی یعنی زور لگانا بھی لازمی ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، جتنے بھی میرے ناظرین ہیں وہ میری طرف دیکھیں۔ یہ جو ہم اس میں نجاست اور غلاظت ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم نچوڑیں گے کیسے؟ اگر دونوں ہاتھ، یہ میری طرف دیکھیں، دونوں ہاتھ اگر ہم سامنے چلائیں گے تو بھی وہ کچرا اور پانی نہیں نکلے گا، اگر دونوں ہاتھ پیچھے چلائیں گے تو بھی نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ پیچھے ہٹے۔ معاشرے میں نجاست یزیدیت اور اس کے خاندان کی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک ہاتھ اسلام کا حسین کی صورت میں آگے بڑھا جنگ کے لحاظ سے، دوسرا ہاتھ حسن کی صورت میں پیچھے ہٹا۔ یہ آگے اور پیچھے کا فائدہ کیا ہوا کہ اس معاشرے سے نجاستیں اور غلاظتیں نکل گئیں، اور یاد رکھیے گا یہ فائدہ اس کا اسی حوالے سے ہوا۔ تو میں یہاں پر یہ کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو کام کربلا میں حسین نے کیا تھا وہی کام امام حسن کی صلح نے بھی کیا تھا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو ائمہ معصومین کی زندگی پر عمل کرنے اور ان کی زندگی کے تمام کاموں کو سمجھنے، صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔